دیکھو اس وقت پوری دنیا کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ دیر سے شادی ہوتی ہے، اور وہ میں خواتین بیٹھی ہیں اس میں بھی بات کروں گا. دیر سے شادی ہوتی ہے، بچے بھی ایک آدھ ہوتے ہیں. اسلام جو فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتا ہے نا، اسلام فیملی سسٹم کا قائل ہے. جو انڈیویجولی لائف ہے اسلام اس کا قائل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، ہم نے انسان کو ایک پانی سے بنایا، ددیال ننیال اور سسرال والا بنایا. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. تو فیملی ددیال ننیال اور کیا ہوتی ہے؟ سسرال. تین قسم کے رشتوں سے مل کے کیا بنتی ہے؟ ددیال ننیال کو اللہ نے نسب سے تعبیر کیا، نسب والا بنایا، اور صہرا کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا؟ تو اگر آپ کے تین خاندان ہیں، ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، تو آپ خاندانی ہیں. اور یہ سب چیزیں نکاح سے شادی بیاہ سے وجود میں آتی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ ددیال ہوتا ہے، نہ ننیال ہوتا ہے، نہ سسرال ہوتا ہے. تو گدھے گھوڑوں میں بھی نہیں ہوتا ددیال ننیال سسرال. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تو وہی سوٹ اور ٹائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں برے نہیں لگتے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. تو زنا سے بچو اور نکاح کو کیا کرو سوسائٹی میں. شادی گورے بھی کرتے ہیں 50 سال 55 سال میں کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اگر 50-55 میں کی ہے تو یہ کوئی تیر نہیں مارا. اس عمر میں مجبوراً ہوتا ہے شادی کرنا کہ اب گرل فرینڈ بھی ساتھ نہیں دیکھ. تو اس عمر میں آدمی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آدھ ہونی چاہیے. بڈھی منہ سے نکلنے والا تھا لیکن بوڑھے آدمی کے لیے گڑیا. تو وہ کیا ہے ریلیشن؟ ہاں جوانی میں ساتھ رہے ہوں پھر بوڑھے ہوئے ہوں، ایک ساتھ بوڑھے ہوئے پھر سمجھ میں آنے والی بات ہے یار. تو وہ تو گورے بھی کر لیتے ہیں بھائی، غیر مسلم بھی. تو اسلام اور غیر مسلم میں کیا فرق؟ اسلام جلد نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی اولادوں کی جلد شادیوں کا رواج ڈالو. اور یہ توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں نکاح کی بات آئے گی خرچے کی بات آئے گی. تو اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا کہ جو رب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا، اگر ماں بچہ روک لے کہ پتہ نہیں اس کے تو دودھ ہوا تھا میرے ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھائی تو پیدا کرے گی تو ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں پہلے دودھ پیدا ہو پھر ہم بچہ پیدا کریں گے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے پیسے آئیں گے پھر شادی کروں گا. نا 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 نا، نکاح کرنا پڑے گا، پیسے بعد میں آئیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے نکاح کے بعد کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. تو اسلام میں فقر و فاقہ نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث سے ایسے غریب صحابی کا نکاح پڑھایا جن کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی. تو اتنی بڑی کتاب میں تو غریب کی شادی کا عنوان ہے. اتنا بڑا عنوان امام بخاری نے اس لیے تو لگا دیا کہ اب یہ آپشن غربت کی وجہ سے نکاح نہ کرنے کا آپشن تمہارے پاس کیا ہو گیا؟ ختم. تو اب اس میں توکل ہے. توکل کے بغیر آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے تو پھر نہیں ہوگا. ایک صاحب ملے کچھ دن پہلے، کہہ رہے میرے 2 بچے ہیں، میری پیسے میں ایکچولی آمدن کو اگر میں نے ایڈجسٹ کیا تو اس حساب سے 2 ہی بنتے تھے. میں نے کہا ایسے بیٹھے رہو گے تو پھر 2. تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل ہے بھائی. اور یہاں رہ کے نسل روکنا یار، امریکہ میں رہ کے نسل روک رہے ہو، یہاں تو تمہیں الاؤنس ملتا ہے اور